الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. हर किस्म की हम्दो सना, किबरियाई, बड़ाई, शहनशाही, यकताई अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए, जो मालिक मुल्क खालिक कुल है। दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम की मुक़द्दस मुतहहर बाबरकत हस्ती पर, जिन्होंने
تنگی اور پریشانی اور گھٹن کے ماحول میں بھی انسان کو نا امیدی کے اسباب بھی بیان کیے اور اس کا نقصان بتا کر اس کا حل بھی بتایا ہے۔ رحمت اور بخشش کی دعا جناب اہل بیت اطہار کے لیے، صحابہ کرام کے لیے، تابعین اعظام کے لیے، فقہاء کرام کے لیے، محدثین اعظام کے لیے، علماء کرام کے لیے، جو اپنے اپنے وقت میں مایوس کن حالات میں بھی مایوسی کے اسباب بتا کر اس سے نجات کا راستہ اور ذریعہ بتاتے رہے، علم وحی کو پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے، سیکھتے رہے، سکھاتے رہے۔ عزیزان گرامی، جب انسان کو تخلیق کیا گیا تو انسان کی تخلیق کے وقت اللہ کے پاس اس کی ایسی مخلوق موجود تھی جو اس کی ہر وقت عبادت کرتی اور صبح و شام ہر وقت اس کے ہاں سجدہ ریز رہنا اور اس کی ہر بات کی فرما برداری کرنا اور اس کے کسی بھی کام میں نافرمانی نہ کرنا ان کا وتیرہ اور طریقہ تھا جو اللہ کے نورانی فرشتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا جس کے خمیر میں سب کچھ ہے، جس سے دنیا میں فساد بھی ہو سکتا ہے، رب کی نافرمانی، ناشکری اور بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ فرشتوں نے کہا پیارے اللہ ہم ہیں نا آپ کی عبادت کے لیے، ان کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا مقصد مختلف ناحیوں سے، مختلف زاویوں سے بیان کیا۔ اس میں انسان کا مقصد ایک زاویے سے یہ بھی تھا الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا، انسان کو اللہ پیدا فرمائیں گے، زندگی اور موت کو پیدا فرمائیں گے جو انسان کے ساتھ لازم ملزوم ہے۔ اس موت و حیات میں اللہ نے انسان کی آزمائش کرنی ہے، ہم سے آزمائش ہوگی ہماری، کون ہے وہ جو اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، کون ہے وہ جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، حالات جیسے بھی ہوں، تکلیف دہ ہوں، پریشان کن ہوں، ایک مسلمان کا طریقہ یہ ہے جب اس کو یہ بتا دیا گیا آپ کی آزمائش ہوگی تو وہ اس آزمائش کو دلی طور پر، قلبی طور پر اس کو قبول کرتا ہے اور اپنے آپ کو اسی کے مطابق ڈالتا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس کام میں کافی زیادہ کوتاہی کا شکار، پتہ ہے آزمائش ہونی ہے لیکن آزمائش آنے پر انسان نا امید ہوتا ہے، اس کی نا امیدی وہ انسان کو کہیں سے کہیں لے جاتی ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو عزیزان گرامی، ہماری گفتگو کا محور و مرکز یہ بات رہے گی مایوسی کیوں پیدا ہوتی ہے، اس کے نقصان کیا ہیں اور اس کا حل کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اپنے سوال کی طرف بڑھتے ہیں جو ہمارا آج کا سوال ہے، مایوسی کیوں پیدا ہوتی، سبب کیا ہے؟ تو عزیزان گرامی، جب ہم اسباب کی طرف چلتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں جو بات ملتی ہے، ایک انسان اپنے بنانے والے رحمان اور رحیم، وہ جو دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرنے والے اور شفقت کرنے والے کی رحمت کو پہچان نہ پایا، یہ وجہ ہے کہ وہ مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ کی بے شمار نعمتیں، اس کے انعامات، احسانات
وہیں پہ آزمائش بھی ہے۔ اور رب کی طاقت یہ ہے کہ وہ کن کہہ کر سارے کے سارے کام کر سکتا ہے، اور رب نے کہا کن فیکون، میں کسی چیز کو کہتا ہوں ہو جا، فیکون تو اس کا کام یہی ہے کہ وہ ہو جاتا ہے، اس کو کسی چیز کی، کسی سے مشورے کی، کسی پارلیمنٹ کی، کسی مشاورتی کمیٹی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ الصمد، اللہ ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ تو عزیزان گرامی، تو کن کی طاقت سے جب ہر چیز کو رب مکمل کر سکتے ہیں تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی طاقت بڑی ہے، اور اللہ کی طاقت، اللہ نے اس کا ہمارے ساتھ طاقت کا کیا اظہار کرنا اس کا دنیا میں ہمیں بتا دیا۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، کہ اللہ کے بندو اور میرے بندو، اللہ کی طاقت بڑی، اس کا غصہ وہ قہار، وہ جبار، لیکن اس سب کے باوجود اس کی رحمت ہر چیز پر غالب ہے، ہر چیز پر حاوی ہے، کہ رحمت ہے اللہ کی جس کے ذریعے سے ہم اتنی زیادہ اپنے نقصانات جو اپنے آپ کا کرتے ہیں ہم دنیا میں چل پھر رہے ہیں، اور اسی کی زمین پر رب کی نافرمانی کر کے، اسی کی نافرمانی کر کے بھی سکون کا سانس لے رہے ہیں۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ۔ عزیزان گرامی، نا امیدی اس لیے ہے کہ ہم اللہ کی رحمتوں کو پہچان ہی نہیں پائے، ہمیں ادراک ہی نہیں ہو سکا۔ اس کا سبب بھی شاید یہ ہے کہ ادراک کیوں نہیں ہو سکا، ہمارا اس سے تعلق وہ نہیں۔ مادیت کے زمانہ میں مادیت کے پیچھے چلنے والا انسان ہمیشہ مادیت کے پیچھے چلتا ہے۔ جب انسان مادیت کے پیچھے چلتا ہے تو شاید اللہ کو جس انسان کا تعلق اللہ سے توکل کا تھا اور اس کی رحمت کے حصول کا تھا، اور رب کی رحمت کو کیسے پہچان پائے گا؟ اس لیے اللہ کی رحمت کو پہچانیے۔ وہ جو جس نے ایک حصہ، چھوٹا سا حصہ دنیا میں اپنی رحمت کا بھیجا ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں جو محبت ہے، مائیں اپنے بچوں سے محبت کرتی ساری کی ساری مخلوقات میں اور جانداروں میں محبتیں ہو رہی ہیں، یہ اس ایک حصے کی بدولت ہے، باقی ساری کی ساری محبت اللہ کے پاس ہے۔ اس لیے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ۔ عزیزان گرامی، دوسرا سبب مایوسی کیوں پیدا ہوتی ہے، اس کا دوسرا سبب وہ یہ ہے کہ انسان دنیا سے حد درجہ وابستگی رکھتا ہے، گویا کہ اس نے دنیا کو اپنا محور و مرکز بنا لیا، مقصد بنا لیا ہے۔ اس کو ہم یوں سمجھتے ہیں کہ جب اللہ کی طرف سے نعمتیں ملتی ہیں، متاع ملتا ہے اور نعمتوں کی فراوانی ملتی ہے، انسان کا پھر دل اس نعمتوں میں لگتا ہے، اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ نعمتیں بس میرے لیے تھی، اب میں ان کے لیے ہوں، نہ یہ کبھی ختم ہو سکتی ہے نہ یہ کبھی کم ہو سکتی ہے۔ عزیزان گرامی، جب یہ انسان سوچ کر نعمتوں کو لیتا ہے، ایک نعمت ملتی ہے، اب اگلی کے حصول کے لیے کوشش شروع کرتا ہے۔ یہ کوشش بری بات نہیں ہے، کوشش کرنی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ انسان یہ بات بھی ذہن میں نشین رکھے، اپنے ذہن میں رکھے، اس بات کو ذہن نشین کر لے، رب دے سکتا ہے، لے بھی سکتا ہے، لیکن جب ہم لینے کی امید پر مزید آگے بڑھتے ہیں، پیچھے مڑ کے دیکھنا ہمیں پسند نہیں ہوتا، پھر ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی آزمائش آتی ہے انسان نا امید ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بس میری زندگی تو برباد ہو۔ اور عزیزان گرامی، وہ سمجھ لیتا ہے راحت طلبی، اس وقت جو آسائشیں میرے پاس ہیں یہ لازوال ہیں، لامحدود ہیں، یہ قائم رہیں گی جب تک میری سانسیں قائم ہیں۔ تو عزیزان گرامی، جیسے ہی انسان کو پریشانی آتی ہے، وہ نعمتیں اور راحت طلبی انسان سے کچھ نہ کچھ چھینتی ہے، تو وہ انسان اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاتا اور پھر انتہائی قدم اٹھانے پر اپنے آپ کو مجبور کر بیٹھتا ہے۔ یہی بات اللہ نے بیان فرمائی، وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، جب اس کو کوئی پروفٹ مل رہا ہے، اس کو فائدے مل رہے ہیں، مختلف کمپنیوں سے ڈیل ڈن ہو رہی ہے، ہر طرف سے اللہ کا رزق، اللہ کی دی ہوئی نعمتیں وافر مل رہی ہیں، فَرِحُوا بِهَا، بڑا خوش ہے، خوشیاں بکھیر رہا ہے، لوگوں سے خوشی خوشی بات کر رہا ہے، اپنے تمام تر معاملات میں اس کی خوشی بڑی بڑی ہے، لیکن جیسے ہی وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ،
جیسے اس کو کوئی مصیبت آن پڑتی ہے، اور وہ مصیبت بھی اللہ کی طرف سے کوئی ظلم نہیں بلکہ اس کے گناہوں کی شامتیں ہیں، اس کے اپنے گناہوں کے وہ اثرات اور نتائج ہیں جو اس کے سامنے آتے ہیں، اذا ہم یقنطون، پھر اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ نا امید ہو جاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اس سوال کا کہ مایوسی کیوں پیدا ہوتی ہے، اسباب میں دوسرا سبب یہ ہے کہ انسان راحت طلبی میں، نعمتوں کو کے لینے میں اور ان کے حصول میں اتنا آگے بڑھتا ہے کہ پیچھے دیکھنا گوارا ہی نہیں کرتا، اس کے ذہن کے کسی خانے میں یہ بات رہتی نہیں کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ کی یہ ریت اور اس کا طریقہ، اس کی سنت ہے، اللہ نے انسان کو آزمانا ہی آزمانا ہے۔ عزیزان گرامی، مایوسی کیوں پیدا ہوتی ہے؟ تیسرا سبب ایک انسان کے لیے کہ وہ قلت صبر اور حصول نتائج میں جلدی کرتا ہے۔ قلت صبر کا کم ہونا اور نتائج کے حصول میں جلدی کرنا۔ عزیزان گرامی، مصائب پر صبر امید کی کرنوں کو روشن کرتا ہے اور مقابلہ کرنے کا حوصلہ پیدا کر دیتا ہے۔ مصائب ہیں، پریشانیاں ہیں، تکلیفیں اچانک سے آ گئی ہیں، اگر انسان صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا، اسے چھوٹنے نہیں پاتا، تو کیا ہے، اس میں حوصلہ پیدا ہوگا اور امید کی کرنیں روشن ہوں گی، انسان آگے بڑھنے کا اس میں داعیہ پیدا ہوگا۔ اور یہ بات بھی یاد رہنی چاہیے، دراصل صبر وہ انتظار کا نام ہے، صبر انتظار کا نام ہے، اور انتظار کے بارے میں کہا جاتا ہے الانتظار اشد من الموت، انتظار جو ہے نا وہ موت سے بھی زیادہ سخت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ انتظار بڑا مشکل مرحلہ ہے، اس میں مشکل ہے، لیکن انتظار میں امید کی خوشی بھی باقی رہتی ہے، انسان کو امید بنی رہتی ہے کہ میں جس کا انتظار کر رہا ہوں انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے، اس کی رحمت سے یہ مل کے رہے گا۔ اور عزیزان گرامی، انتظار کا جو دوسرا معنی ہے جس میں امید کی خوشی باقی رہتی ہے، ہمیں اس کو دیکھنا ہے اور اپنے آپ کو امیدوں سے باندھنا ہے، اپنے آپ کو امیدوں سے وابستہ کرنا ہے کہ ہم اپنی امیدوں کو ٹوٹنے نہیں دیں گے۔ جیسے امید ٹوٹتی ہے انسان کی اللہ کے ساتھ اس کا تعلق وہ ٹوٹتا ہے، جس سے مایوسی پیدا ہوتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، جب امید ٹوٹتی ہے اور صبر نہیں رہتا، پھر انسان حصول نتائج میں جلدی کرتا ہے، اس کی خواہش ہوتی جو میں نے کام کیا، جو معاملات چل رہے ہیں اس پہ اب جلدی ہو، اور جلدی العجل من الشیطان، وہ تو شیطان کی طرف سے ہے۔ اور اس کے ساتھ جب انسان صبر کو ترک کر دیتا ہے، صبر کو چھوڑتا ہے، تو شکستہ خاطر ہو جاتا ہے، اس کا اندر ٹوٹتا ہے، انسان اندر سے درم برم ہو جاتا ہے، جس سے نا امیدی کی لہریں دوڑتی ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انہی بندوں کے لیے نصیحت فرمائی جو صبر کو ترک کر بیٹھتے ہیں اور امیدوں کو اتنا زیادہ بھی بڑھا دیتے ہیں کہ ان کی خواہش ہے کہ اب وہ جلدی سے جلدی ملے، اور جلد بازی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہم سب کے لیے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یستجاب لأحدکم ما لم یعجل، اللہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں جو جلد بازی سے کام نہیں لیتا۔ اب جلد بازی سے کام لینے کا معنی کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یقول، وہ کہتا ہے دعوت فلم یستجب لی، میں نے دعا تو کی تھی پھر قبول کیوں نہیں ہوئی؟ دعا مانگی ہے، اس کی خواہش ہے کہ اگلے ہی لمحے اس کو مل جائے، حالانکہ دعا کی قبولیت اللہ کرتے ہیں اور اس کی قبولیت کے آگے درجات ہیں، اور اس کی قبولیت کے رب کے آگے الگ الگ انداز ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ اس پہ بھی ہم بات کریں گے، لیکن فلم یستجب لی، وہ انسان فوری یہ لوگوں کو کہتا ہے، اپنے دل کو کہتا ہے کہ میری دعا کی تو وہ تو قبول ہی نہیں ہوئی۔ اس لیے عزیزان گرامی، اگر انسان اللہ سے امید کو برقرار رکھنا چاہتا ہے
اور وہ چاہتا ہے کہ امید نہ ٹوٹے، تو اس کو قلت صبر کو چھوڑنا ہے، ترک صبر کو چھوڑنا ہے، جلد بازی سے بچنا ہے، نتائج کے حصول میں انتہائی اطمینان اور ٹھہراؤ سے رکنا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اگر ہم چاہتے ہیں مایوسی پیدا نہ ہو تو پھر ہمیں اپنے آپ میں ٹھہراؤ پیدا کرنا ہے۔ عزیزان گرامی، ہم بات کر رہے ہیں مایوسی کیوں پیدا ہوتی ہے، اس کے لیے چوتھا سبب وہ کیا ہے؟ ایک انسان مایوس تو نہیں ہے، وہ اپنے اللہ سے امیدوں کو باندھے رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ نا امیدی کا شکار ہو جاتا ہے۔ سبب یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے جو ہر وقت نا امید رہتے ہیں۔ ہماری مجلسیں لگتی ہیں، فیملی میں، دوست احباب میں مختلف تعلق داریاں ہیں مختلف زاویوں سے۔ تو جب مختلف تعلق داریوں میں ہم بیٹھتے ہیں تو مختلف اذہان کے لوگ ہمیں ملتے ہیں۔ تو کچھ لوگوں کو آپ بھی دیکھتے ہوں گے، وہ ہمیشہ ہی ہے بات کریں گے تو نا امیدی کی، فیملیوں کے معاملات ہوں، معاشرتی معاملات ہوں، اور نیشنل لیول کے سیاسی اور ہمارے سفارتی معاملات ہوں، یا کوئی بھی معاملہ ہو، ان کے ہاں نا امیدی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ ایسے لوگ یقین کریں ذہنی الجھن کا شکار رہتے ہیں۔ ہم خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہتے، اس کا معنی یہ نہیں کہ ہم خوش فہمی میں رہیں، یہ معنی ہرگز نہیں ہے، لیکن یہ معنی بھی نہیں کہ انسان ہر وقت ٹوٹ پوٹ کا شکار رہے، ذہنی الجھن کا شکار رہے، خود بھی الجھا ہوا، لوگوں کو بھی الجھائے ہوئے۔ یہ بات بھی قابل مذمت ہے، یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ انسان کی یہ صحیح نہیں کہ انسان ہمیشہ الجھا ہوا اور الجھن کا شکار لوگوں کو بناتا ہوا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بشروا ولا تنفروا۔ اللہ کے بندو، جب معاملات گمبھیر ہوں، کٹھن معاملات ہوں، تو پھر لوگوں کو خوشخبریاں دیا کرو، ان کے لیے آسانی کے راہیں ہموار کیا کرو، الجھنے نہ پھیلایا کرو، ذہنی تناؤ نہ پھیلایا کرو، اور ذہنی تناؤ والی باتوں کو نہ پھیلایا کرو۔ تو عزیزان گرامی، ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا، ان سے تعلق داری ہے، ان سے سمجھائیے، ان سے بات کیجیے، ہمیشہ ہی نا امیدی ایسا نہیں ہے۔ یقین کیے جب سے ہم نے ہوش سنبھالا تب سے ہم کچھ باتیں سنتے آ رہے ہیں، آج تک سن رہے ہیں، اور مجھے لگ رہا ہے کہ اللہ کو پتا ہے کتنی زندگی ہے، اور یہ سننے ہی دنیا سے چلے جائیں گے، اور باتیں، اور وہ ہیں باتیں۔ اگر ہم ان باتوں کو چھوڑ دیں، اپنی زندگی سے کچھ وقت کے لیے نکال دیں، تو کیا ہوگا؟ کم از کم وہ باتیں تو وہی رہیں گی، وہ معاملہ تو وہی کے وہی ہیں، ہماری زندگی کچھ پرسکون ہوگی۔ نا امیدی کی جو ایک کیفیت ہے، اس سے ہم کچھ نہ کچھ باہر آ سکتے ہیں، اس کیفیت کو ہم اپنے آپ سے کچھ وقت کے لیے دور کر سکتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، بات کہنے کی یہ ہے کہ انسان خود بھی نا امید نہ ہو، اور ایسے افراد کو بھی سمجھائیں جو نا امید ہوتے ہیں اور ذہنی الجھن کا شکار رہتے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، اسی طرح پانچواں سبب ایک مسلمان کے لیے کہ وہ ذہنی الجھن کا شکار ہے اور مایوسی پیدا اس کے دل و دماغ میں ہو رہی ہے، تو مایوسی نہیں پھیلنی چاہیے، مایوس مت ہو۔ مایوسی کیوں پیدا ہوتی ہے؟ اس کا پانچواں سبب یہ ہے ایک مسلمان کے لیے کہ وہ خوف الہی میں غلف کر بیٹھتا ہے۔ خوف الہی میں غلف کا مطلب یہ ہے کہ خوف الہی کا ایسا معنی مفہوم مراد لے لیتا ہے جس سے خوف کی کیفیت اس پر ایسی طاری ہوتی ہے کہ وہ نا امیدی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم مزید بات کرتے ہیں کہ انسان خطا کا پتلا ہے، گناہ سرزد ہونا اس کے خمیر میں شامل ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان گناہ کرے بعد میں کہے کہ مجھ سے تو گناہ ہو گیا۔ گناہ کرنا، گناہ کا سرزد ہونا فرق رکھتا ہے۔ غلطی کا ہو جانا اور غلطی کا بار بار جان بوجھ کے کرنا، دونوں میں فرق ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں غلطی کا ہو جانا، رفیع عن امتی الخطأ والنسیان، اللہ تعالیٰ غلطی کے ہو جانے کی پکڑ نہیں کرتے اگر اس کی معافی مانگ لی جائے، لیکن غلطی کرنا، بار بار غلطی کرنا،
یہ ہمارا موضوع نہیں. ہم بات کر رہے ہیں کہ انسان سے غلطی ہو جائے، جرم سرزد ہو جائے، تو جرم کا سرزد ہو جانا، پھر احساس ہو جانا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اور انسان اس پہ پشیمان ہو جائے اور پشیمان ہو کر رب سے معافی مانگ لے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بہترین شخص ہے. خیر الخطائین التواب، بہترین خطا کار یہی ہے جس نے اپنی غلطی کو درست کر لیا اور توبہ کر لی. لیکن بسا اوقات انسان کو غلطی کرنے کے بعد یہ خوف کھائے جاتا ہے، غلطی جان بوجھ کے بھی ہو تب بھی اللہ کی رحمت بڑی وسیع تر ہے، اس کو یہ خوف کھائے جاتا ہے پتہ نہیں میرا گناہ معاف ہوگا یا نہیں ہوگا. یہ وہ خوف ہے جس خوف کو ہم نے کہا کہ انسان اس میں غلف کر بیٹھتا ہے. اور یہ خوف نہیں دراصل یہ نا امیدی کی ایک قسم ہے کہ اللہ نے پتہ نہیں معاف کرنا کہ نہیں کرنا. وہ کہ اللہ فرماتے میرے در پہ آؤ تو صحیح، رحمت اور بخشش کی بارشیں نہ کہوں تو پھر کہنا. ایک انسان اس خوف میں ہے کہیں اس کا گناہ معاف ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو عزیزان گرامی، یہ خوف نہیں ہے بلکہ کیا ہے، یہ تو مایوسی ہے. اور مایوسی پیدا ہونے کی اصل وجہ یہ ہے ہم نے خوف کا صحیح معنی لیا ہی نہیں، اس کا مفہوم سمجھا ہی نہیں، اللہ سے ڈرنے کا صحیح معنی لیا ہی نہیں، تقوی کا مفہوم سمجھا ہی نہیں. تقوی اور خوف الہی کا معنی یہ نہیں ہے قطعاً کہ انسان گناہ کرنے کے بعد یہ سوچے کہ مجھ سے غلطی ہوگی پتہ نہیں معاف ہوگی کہ نہیں. اصل معنی اس کا یہ ہے ہی نہیں. یہی معنی لیا تھا اس شخص نے جس کے پاس وہ 99 قتل کرنے والا وہ شخص آ کر کہا میں نے 1 کم 100 قتل کر دی ہے، میرے لیے معافی ہے. توبہ توبہ، ایک نہیں قتل معاف ہوتا، تو نے تو 1 کم 100 کر دیے، بالکل معافی نہیں ہے. اب وہ اس خوف میں تھا کہ میرا گناہ تو معاف ہی نہیں ہوگا. نا امیدی جس کا ہم نتائج کا بھی انشاءاللہ ذکر کریں گے، جس کا نتیجہ بلا مبالغہ بلا واسطہ ڈپریشن کی صورت میں نکلتا ہے. اور وہ ایسا پریشان ہوا، اس کی ایسی تکلیف بڑی، اس نے اس کو بھی 100 پورے کر دیے. اور 100 آدمیوں کا قتل کرنے والا وہ شخص تاریخ میں اور اسرائیلی روایات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں بڑا معروف ہے. وہ سبب یہی تھا کہ اس نے سمجھ لیا تھا، اس کے بتانے والے نے، کہ خوف یہ ہے کہ گناہ ہو گیا، اب خوف کہ پتہ نہیں معاف ہوگا کہ نہیں. اصل خوف الہی کا معنی یہ ہے. خوف الہی کا معنی کیا ہے عزیزان گرامی؟ اللہ تعالیٰ کا قرآن ہمیں اس بارے میں بیان فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا، اے نبی ان لوگوں کو بتائیے، ان کو ہلا کے بتائیے، اے میرے بندو. اللہ ہمیں مخاطب کر رہے ہیں، ہمیں مخاطب کر، اے میرے بندو اسرفوا علی انفسہم. ٹھیک ہے، غلطی ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، مان لیا. اسرفو یہ ماضی کا صیغہ ہے جس کا معنی ہے وہ غلطیاں کوتاہیاں گزر چکی ہیں، ماضی میں بہت کچھ کر لیا ہے، اپنے آپ پر ظلم کر لیے ہیں. لیکن اللہ کا قانون یاد کر لیجئے، اللہ کی طرف سے آفر جو دی گئی اس کو سمجھ لیجئے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہوئیے گا. سبب کیا ہے؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، وہ رب وہ ذات ہے جو سارے کے سارے گناہوں کو معاف کرنے پہ آئے، گناہوں کو معاف کر کے وہ نیکیوں میں تبدیل کر دیتے. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتهم حسنات، وہ اللہ گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں. اس لیے اللہ کی رحمت سے کبھی نا امیدی نہیں ہے. انہ هو الغفور الرحیم، اللہ بخشنے والی ذات ہے، اللہ بخشنے والی ذات ہے. انسان کے جتنے بھی گناہ ہیں جمیعاً، اس کا معنی ہوتا ہے ٹوٹلی،
جیسے بھی ہیں، جتنے بھی ہیں، سمندروں کی جات کے برابر لامحدود بھی ہیں، جمیعا وہ اللہ معاف کرنے والی ذات ہے۔ نا امیدی کس بات کی؟ عزیزان گرامی، اسی بات کو ابن تیمیہ رحمہ اللہ وہ بیان فرماتے ہیں اصل خوف الہی یہ ہے کہ انسان معصیت سے بچ جائے۔ خوف الہی گناہ کرنے سے پہلے سے تعلق رکھتی ہے، بعد سے نہیں، بعد میں اللہ کی امید اور اس کی رحمت سے تعلق ہے۔ تو خوف الہی کا معنی مفہوم پھر یہ ہوا کہ انسان ہر وقت اس بات سے ڈرتا ہے مجھ سے کہیں گناہ ہی نہ ہو، کوئی اچھا کام چھوٹ ہی نہ جائے۔ اگر کوئی گناہ ہو چکا ہے، اب اس کا تعلق رحمت الہی سے جڑ چکا ہے، وہ اللہ کی رحمت کا امیدوار بن کے رب کے پاس آئے۔ اللہ فرماتے یغفر الذنوب جميعا، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ تو عزیزان گرامی، ہمارا مضمون مایوس کن حالات میں امید کا دامن مت چھوڑیے۔ اس کا سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ مایوسی کیوں پیدا ہوتی ہے۔ اس کے جواب میں ہم نے 5 باتیں کی ہیں، اور اس کے ساتھ اس کا جو اگلا مرحلہ ہے، اس کے مایوسی جب پیدا ہو جائے اس کا نقصان کیا ہے، اور مایوسی پیدا ہونے کو ختم کرنا ہے یا مایوسی کا حل کیا ہے، انشاءاللہ ہم اس کو اگلے جمعے ڈسکس کریں گے۔ آپ حضرات پر وقت تشریف لائیں تاکہ ساری کی ساری بات سن سکیں۔ سنیں گے تو اللہ عمل کا داعیہ بھی پیدا کر دے گا، توفیق بھی عنایت فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔